بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے حوالے سے گفتگو عرض کر رہے تھے کہ کس کس نے دودھ پلایا۔ میں عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ یہ سعادت جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی ہے۔ آخر میں نہ کر لیجیے۔ ہاں حمزہ وہ تو کل عرض کیا نا صہیبہ کا۔ وہ تو آخر آئے گی نا بات، اپنے وقت پہ آنے یہ بات۔ یہ جب ہم پہنچیں گے غزوہ حنین کو، وہاں پر حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ نہیں کریں گے، وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، وہ ادھر جا کے کریں گے نا بات، موقع پر کریں گے انشاءاللہ، یہ بات کریں گے۔ ٹھیک، تو ہم تو ابھی فی الحال سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کر رہے ہیں نا، کسی اور پیغمبر کے نہیں۔ تو عربوں کا یہ دستور تھا کہ دودھ جو ہے نا وہ مائیں خود نہیں پلاتی ہوتی تھی، دیہات سے جو ہے نا عورتیں آتی تھی وقتاً فوقتاً، مکہ مکرمہ میں بھی تو بچوں کو لے جاتی تھی اور وہ دودھ پلاتی تھی، اور یہ خود بھی دودھ ان سے پلواتے تھے دیہاتی عورتوں سے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ دیہات میں زبان خالص بولے جاتی تھی، خالص عربی، اس وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیہات میں رہ کر نا ذرا بچہ مضبوط ہو جائے پتریلی زمین میں، یہ ان کا تھا، ایک خیال تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس جیسے ان کا کلچر تھا، کیا نام ہے، آخر جو سوال ہو نا آخر میں انشاءاللہ اس کا جواب آخر میں، تو کہ مضبوط ہو جائے۔ اس زمانے میں جنگیں میں زیادہ ہوتی تھی، تو اس حوالے سے بھی وہ جو ہے نا اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے ہوتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زبان کی فصاحت ہے، اس کی وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بتائی۔ ایک تو یہ کہ میں قریشی ہوں، قریشی میرا تعلق ہے، اس لیے زبان ان کی بھی فصیح ہے، میری بھی فصیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بنو سعد میں، سعد قبیلہ میں جو حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے، اس میں دودھ پیا ہے، اس لیے جو ہے وہ میری زبان فصیح ہے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے نا بنو سعد جس کے ساتھ تعلق ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا، وہاں سے بھی کچھ عورتیں آیا کرتی تھیں، وقتاً سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ بچوں کو لے جاتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ خود نقل کرتی ہے کہ کیا ہوا۔ تو وہ کہتی ہے قحط کا زمانہ تھا، شدید قحط سالی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، سبزہ نہیں تھا۔ تو ہم وہاں سے کچھ عورتیں نکلی، میں بھی نکلی وہاں سے، تو میرے ساتھ شوہر بھی تھے اور میرا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا۔ تو ایک گدھی تھی، سبزی مائل ان کا اس کا رنگ تھا، اس پر سوار تھی، اور ساتھ ایک اونٹنی تھی۔ اونٹنی میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں تھا، اور اسی طرح جو گدھی تھی میری وہ انتہائی کمزور تھی، چونکہ سبزہ تھا نہیں، چارہ گھاس وغیرہ کہ کھائیں۔ تو اس لیے وہاں سے جب نکلے تو میرے ساتھ شوہر میرے حارث بن عبد العزیٰ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد ہے، حارث بن عبد العزیٰ، وہ بھی تھے۔ میں سوار تھی وہ گدھی پر، وہ گدھی چل نہیں سکتی تھی، انتہائی آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ سب عورتیں مجھ سے آگے نکل گئی، میں پیچھے رہتی تھی، وہ میرے لیے انتظار کرتی تھی، پھر میں پہنچتی تھی، پھر آگے نکلتے تھے ہم۔ انتہائی کمزور تھی۔ خیر ہم پہنچ گئے مکہ مکرمہ۔ جب وہاں پر پہنچے تو خواتین ادھر ادھر نکل پڑی بچوں کو لینے کے لیے، تو تقریباً ساری خواتین جو ہے وہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، لیکن واپس ہو گئی، نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد ہے نہیں تو ملے گا کیا۔
اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت کی خواتین اجرت نہیں لیتی تھی دودھ پلانے کی. اس کو وہ لوگ معیوب سمجھتے تھے کہ اپنے جو پستان ہے اس سے ہم نے دودھ سے کمانا ہے ہم نے. لیکن آخر میں گفٹ وغیرہ دیا کرتے تھے, وہ لیتی تھی. ظاہر اس لیے تو بچہ لیتی تھی نا کہ آخر میں کچھ ملے گا گفٹ وغیرہ, لیکن اجرت مقرر نہیں کرتی تھی. ساری عورتیں گئی, انہوں نے چھوڑ دیا کہ نہیں اس بچے کو نہیں اٹھانا, یہ یتیم ہے. اچھا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حلیمہ سعدیہ بھی گئی, انہوں نے بھی جب پتہ چلا والد نہیں پیچھے ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کو بھی کسی نے بچہ نہیں دیا, غریب تھی, کیسے جو ہے نا تم پالو گے. تو جب بچہ نہیں ملا, باقی ساری عورتوں کو بچے مل گئے, تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ بھائی ایک ہی بچہ رہتا ہے اور یتیم, اس کو لینا چاہیے, اس کو لیتی ہوں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالیں گے ہمارے لیے. تو ان کے شوہر نے کہا ہاں جی میری بھی رائے بنتی ہے کہ لے لو. دوسری روایت یہ ہے کہ ابو عبد المطلب جو ہے وہ انتظار میں تھے, ظاہر ہے کہ دودھ پلوانا ہے کسی سے دودھ پلوانا ہے. جب یہ حلیمہ سعدیہ آئی تو عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی. عبد المطلب نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آئی, انہوں نے کہا بنو سعد قبیلے سے. پھر پوچھا نام کیا ان کا, تو انہوں نے کہا حلیمہ. تو سعد اور حلم, بنو سعد, سعد کہتے ہیں نیک بختی کو, حلیمہ حلم سے نکلے بردباری برداشت کو. تو اس وقت کہتے ہیں ابو المطلب نے کہا بخ بخ سعد و حلم خصلتان فہما خیر الدہر وعز الابد, کہ یہ سعد اور حلم یہ دو خصلت یہاں پر جمع ہو رہی ہے, جو سارے زمانے کی خیر ہے, بھلائی ہے اس میں, اور ہمیشہ کی ساری زندگی کی عزت ہے. یہ کہا. اس کے بعد انہوں نے کہا میرا ایک پوتا ہے, یتیم پوتا ہے, وہ آپ لے لیں, امید ہے انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ سعادت ملے گی, سعادت انشاءاللہ. تو وہ کہتی ہے کہ میں گئی, اور اس کے بعد جو ہے نا عبد المطلب مجھے لے گئے, سیدہ آمنہ سے میری ملاقات ہو گئی. خیر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, میں نے ان کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں. تو خیر یہ سمجھ کر میں نے ان کو اٹھایا. اب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ حالات ہمارے یہ تھے, جیسے حالات تھے کہ مجھ میں پستانوں میں دودھ نہیں تھا, اور جو میرا بچہ تھا نا وہ ساری رات روتا تھا, سوتا نہیں تھا بھوک کی وجہ سے. تو اب جب میں نے بچہ اٹھایا, خیمے میں آئی رات کو, اب میں نے جب دیکھا میرے پستان بھر گئے دودھ سے. اچھا میں نے اس بچے کو لگایا سینے سے, تو دائیں چھاتی سے میں نے اس بچے کو دودھ پلایا. خوب سیر ہو کر اس بچے نے دودھ پیا. تو میں نے اس کے بعد دائیں چھاتی سے لگایا دودھ پلانے کی, انہوں نے انکار کر دیا, نہیں پیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا دوسرا بھائی بھی ہے رضاعی, یہ اس کا حق ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس بندے نے, اس بچے نے بڑے ہو کر پورے عالم کو انصاف سے بھرنا ہے, تو کہ کہیں اس کا دامن با انصافی سے جو ہے وہ داغدار نہ ہو جائے. تو اس کے بعد میں نے دوسرے جو میرا اچھا اصل بیٹا تھا اس کو بھی دودھ پلایا, خوب سیر ہو کر اس نے پیا. آج پہلی رات وہ آرام سے سویا, آرام سے ہم نے رات گزاری. صبح نکلے, اچھا نکلے جب دودھ اونٹنے کی طرف ہم گئے جس میں تھنوں میں ایک قطرہ بھی نہیں تھا, تو دیکھا تھن بھرے ہوئے تھے اس کے دودھ سے. اچھا اس کے بعد ہم گدی پر بیٹھ گئے, تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دوڑ رہی ہے. اچھا مجھے باقی عورتیں کہتی ہے اے ابو زعیب کی بیٹی ذرا انتظار کرو ہمارے لیے, یہ تو آپ دوڑے جا رہی ہو, اور یہ بتاؤ کہ وہی اونٹنی ہے جس پر, وہی گدی ہے جس پر آپ آئی تھی. میں نے کہا وہی ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہم جب پہنچے اپنے قبیلے میں, تو وہ فرماتی ہیں کہ ہر قحط کی قحط تھا, سبزہ کچھ نہیں, کسی کی بکری میں دودھ نہیں. تو وہ فرماتی ہے کہ جب ہم پہنچے, ایک تو ہمارے گھر میں کستوری کی مہک سے خوشبو سے پھیل گئی, اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ریوڑ تھا بکریوں کا, تو چرواہے لے جاتے ہوتے تھے. رات کو جب لاتے تھے چرواہے بکریاں, سب کے تھنوں میں دودھ ہوتا تھا. باقی جو بکریاں تھی
کسی کے تھن میں دودھ نہیں. تو باقی لوگوں نے کہا کہ یار جو حلیمہ کا چرواہ ہے جہاں پر یہ بکری کو چراتے ادھر چرائے کر. انہوں نے ادھر چرانا شروع کر دیا. نہیں. اچھا تو اس سے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دل میں بیٹھنے شروع ہوگی. اچھا یہ بھی ہے بعض روایتوں میں کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ اب ایسا شروع ہو گیا کہ کوئی بھی اگر بیمار ہوتا تھا نا، کسی جگہ تکلیف ہے، تو وہ شخص آتا تھا، مرد یا عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وہاں پھیرواتا تھا تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے تھے. حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اگر تکلیف ہوتی تھی نا کسی جگہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اسے پھیرواتے تھے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا تھا. اب یہاں تک حالات پہنچے. اچھا وہ فرماتی ہے کہ یہ 2 سال جو ہے نا، اچھا ایک دفعہ وہ کہتی ہے کہ میرے گود میں نے بٹھایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک ریوڑ بکریوں کا گزر رہا تھا، ایک بکری کو میں نے دیکھا، اس نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کے بھاگ کر دوسری بکریوں کے ساتھ مل گئی. یہ واقعہ تو خیر اس کے بعد نبوت کے بعد بھی وہ جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آتا رہا ہے، آگے بات آئے گی. تو فرماتے ہیں کہ 2 سال بہت جلدی سے گزر گئے. اس کے بعد واپس کرنا تھا، دودھ چھوڑا کے بچے کو واپس لائی. سیدہ آمنہ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو اب میرے ذمہ داری تھی، میں واپس کر رہی ہوں، لیکن اگر یہ کچھ اور دیر کے لیے میرے پاس چھوڑ دے. مکہ کے آب و ہوا بھی آج کل مناسب نہیں ہے. اس نے جو برکتیں دیکھی تھی حلیمہ سعدیہ نے، تو وہ چاہ رہے تھے کچھ اور عرصہ رہے میرے پاس ایک بچہ. تو تھوڑا سا اصرار کیا تو سیدہ آمنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جائے، مزید وہاں پر رہیں تاکہ مزید جو ہے نا زبان بھی صاف ہو جائے، مزید مضبوط ہو جائے بچہ. واپس لیا میں تو اب جو ہے نا رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا ان کی رضائی بہن تھی شیمہ اس کا نام تھا. اچھا شیمہ جو ہے نا ابھی اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے، کبھی کھلاتی ہے، کبھی پلاتی ہے، اور کبھی گیت گا کر دل بہلاتی ہے، اور کبھی محبت بھری لوریاں جو ہے وہ دیتی ہے اپنے بھائی کو. یہ پیار ہے. اچھا کچھ لوریاں جو ہے نا ان کی وہ لکھی اشعار کی شکل میں سیرت نگاروں نے، کہتی یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا امردا. اے ہمارے رب محمد کو ہمارے لیے صحیح سلامت رکھو یہاں تک کہ میں اس کو جوان مضبوط دیکھوں. ثم اراہ سیدا مسودا واکبد اعادیہ معا والحسد. اور یہاں تک کہ میں اس کو دیکھوں سردار اور لوگ اس کی اطاعت کرتے ہوں، اور اس کے دشمنوں کو اور حسد کرنے والوں کو ذلیل کرو. اور فرماتے وَأَعْطِ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا. اور اس کو عزت دو، ایسے عزت دو جو ہمیشہ کے لیے ہو. یہ شیمہ جو ہے نا یہ لوریاں جو ہے نا دیتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ گاتی ہے. تو واپسی کے بعد جو ہے نا وہ فرماتی ہے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، تھوڑا سا عرصہ 2-3 مہینے تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے. تو دوپہر کا وقت تھا، تو رضائی بھائی جو ہے وہ دوڑتا ہوا ہے والدہ کے پاس. کہتا ہے کہ وہ قریشی بھائی کو 2 لوگ آئے، سفید پوش سفید لباس پہنے ہوا تھا، انہوں نے لٹایا زمین پر اور شکم و مبارک کو چاک کر دیا، چیرا، ٹھیک ہے، اور میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا. تو وہ جب حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ نے سنا تو دونوں دوڑتے ہو گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں لیکن چہرے کی رنگت بدلی ہوئی، متغیر ہے. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا. انہوں نے بتایا اس طرح 2 سفید کپڑوں والے سفید لباس پہنے ہوئے تو میرے پاس آئے، مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، اس کے بعد دل نکالا اس میں سے. اچھا ان کے پاس ایک تشت تھا، برتن تھا سونے کا، اس میں برف تھی، دل نکالا اور دل میں سے 1-2 ٹکڑے خون کے جمع نکال کے پھینک دیے، اور اس تشت میں دل رکھا میرا اور برف سے دھویا. اس کے بعد وہ لگا کے ٹانگ کے لگا کے چلے گئے. یہ واقعہ جب انہوں نے سنا تو ان کے والدین جو رضائی والدین تھے وہ دونوں بھی گھبرا گئے، پھر گھر واپس لے آئے. اور اس کے بعد جو ہے نا حارث نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے اس بچے پر کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، لہٰذا اس بچے کو ہمیں واپس کر دینا چاہیے.
تو اس کے بعد واپس کر دیا، والدہ کے پاس لے گئے، تو سیدہ آمنہ جب دیکھا گھبرا گئی، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بتایا کچھ نہیں ہو۔ انہوں نے کہ بتاؤ کل تو آپ لے کر گئی تھی اتنے سال کر کے، ابھی واپس کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجبوراً بات بتا دی۔ تو سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ شیطان نے اس پر اثر کر دیا؟ شیطان اس بچے کے قریب نہیں آ سکتا، اور اس بچے کی شان نرالی ہوگی، آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد پر انہوں نے اپنے اس کا بتایا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مجھے حمل ہوا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ حمل کے دوران میں نے ایک خواب دیکھا، میرے سے ایک نور ظاہر ہو گیا، روشنی ظاہر ہو گئی، اس نے شام کے محلات کو جو ہے وہ روشن کر دیا۔ اپنے اس خواب کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شق صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شق صدر کہتے ہیں نا، شق کا معنی چاک کرنا، صدر سینہ کتنی دفعہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے کل گفتگو عرض کریں گے۔ آپ نے کچھ کہنا؟ کون سے ابراہیم نے؟